الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ماقبل 2 جمعہ سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے کچھ قرآن عظیم الشان کی آیات اور کچھ احادیث طیبہ، کچھ اس کے فوائد اور حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے کچھ نقصانات اور کچھ تدابیر بیان ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بندے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، بندے کا مال بڑھتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بری موت سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے عرش کے نیچے بندے کو سایہ نصیب ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ بندے کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، اور پھر اسی طرح وہ بندہ اللہ سبحانہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور پھر تدبیریں یہ ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں آدمی اپنے اقربا اعزاء کے ساتھ ملنا جلنا رکھے، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرے، اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ تحفے اور تحائف دیے جائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جو بندے کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، کسی کے بارے میں شکوہ شکایات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح بندے کو شکریہ اور بدلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ بھلا کروں گا تو وہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ میرا احسان مانے۔ اور ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی بری باتوں کو، پرانی باتوں کو یاد نہ کرے۔ پرانی باتیں، پرانے جھگڑے، پرانی رنجشیں یاد کرنے کی وجہ سے
دوبارہ وہ نفرتیں جو دبی ہوتی ہیں دوبارہ وہ ابھر آتی ہیں، دل میں دوبارہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیں، کنویں کے اندر پھینکوایا، چوری کا الزام لگایا، باپ سے 40 سال تک جدائی کا صدمہ دیا، لیکن ان سب اذیتوں کے باوجود پرانی باتوں کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ بھائیوں کو الزام نہیں دیا کہ انہوں نے مجھ پر اتنا ظلم و ستم کیا، نہیں، بلکہ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈالا تھا۔ گویا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے مگر شیطان نے یہ کام کیا ہے، شیطان نے میرے بھائیوں کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے اس نے فساد کرایا، بھائیوں پر الزام تراشی نہ کی۔ تو محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی اور بہنوں سے صلح کر لیں اور اس میں پہل کریں۔ رشتہ داروں کا تکلیف اور اذیت پہنچانے کے باوجود ان کے اوپر الزام نہ لگائیں، ان کی کمیوں کے اوپر پردہ ڈالیں، ان کو معاف کر دیں۔ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ ہم اپنے بھائی اور بہنوں سے جھگڑیں گے نہیں، تکلیف پہنچانے کے باوجود محبتیں ان کو دیں گے، پرانی باتوں اور رنجشوں کو اپنے دل سے کھرچ کر محبتوں کو عام کریں گے۔ اسی طرح ایک تدبیر یہ ہے کہ احسان نہ جتلائیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کا مالی تعاون کرتے ہوئے کسی قسم کا ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور پھر بلکہ اس کو اللہ سبحانہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی تو میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اللہ سبحانہ بندے کو توفیق نہ دے تو بندہ اپنی مرضی سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اور پھر احسان جتلانے سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور پھر بندے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو ثواب ہوتا ہے، جو اجر ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح احسان جتلانے کی نقصان کو قرآن عظیم الشان نے 2 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک مثال فرمایا کہ مثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چکنی جو ہے وہ چٹان ہو اور پھر اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو، اب اس کے اوپر بارش برسے تو اس مٹی کو لے جائے۔ تو اسی طرح اس بندے کی مثال ہے، یہ نیکی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے تو وہ مٹی چلی جاتی ہے، بندے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک چٹان ہو پتھریلی، اس کے اوپر کوئی مٹی پڑی ہوئی ہو تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر بندہ کسی قسم کی کوئی فصل کاشت کر سکتا ہے۔ اگر بارش آئے اور وہ مٹی وہاں سے بہا کر لے جائے تو کوئی امید نہیں ہے، کیوں کہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اسی طرح جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور پھر اس کو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ ہمدردی کی تھی، جب اس نے احسان جتلا دیا تو فرمایا جیسے بارش اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے، احسان جتلانے سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری مثال قرآن عظیم الشان میں دوسری مثال فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، فرمایا کہ پھلوں سے بھرا ہوا ایک شاندار باغ ہو
اور پھر اس میں ایک آگ کا بگولا آئے اور اس سارے شاندار باغ کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک آگ کا بگولا پورے باغ کو فنا کر دیتا ہے تو اسی طرح بندے کی اتنی زیادہ نیکیاں احسان جتلانے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ فرمایا نیک کام کرنا آسان ہے مگر اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ نیکی تو کر لیتا ہے مگر اس کو سنبھال نہیں سکتا، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں اور کبھی بھی احسان نہ جتلائیں تاکہ ہماری جو قیمتی نیکی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پانچویں تدبیر یہ ہے کہ بندہ صبر اور شکر کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست اور اچھے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے، برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرے، رشتہ داروں کی کڑوی کثیری باتیں جو ہے سننے کے باوجود ان کو جواب نہ دے، اور پھر اسی طرح حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ یہ وصف اپنے اندر پیدا کرے۔ غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آئندہ خیال رکھیں گے، اس طرح کے جملے بولنے کی وجہ سے بندہ ہار مان لے اور یقین جانے کہ ہماری ہار یہی ہماری جیت ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہار مان کر بندہ ہار مان لینے سے ادا کر لیتا ہے، بعض مرتبہ بندہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم شان میں آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، غصے ہو گئے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے صبر کیا، اور پھر یہ نہیں فرما رہے کہ آپ نے میرا مقام نہیں پہچانا، میں بڑا بھائی ہوں، میرے احسان یاد نہیں ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا فرماتے ہوئے محبت سے فرما رہے ہیں کہ یا ابن اے میری ماں کے بیٹے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے تو وہ انہوں نے کوئی احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں کچھ خیال کریں، مگر انہوں نے بہت محبت کا جملہ کہا، یا ابن میری ماں کے بیٹے، اتنا محبت بھرا جملہ کہا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف دہ باتوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کریں گے، اور پھر انتقامی کارروائی کے ذریعے نفرتوں کے بیج بونے کے بجائے محبتوں کے پھول بکھیریں گے۔ اس میں ہم اللہ سبحانہ سے دعا بھی کریں، اللہ سبحانہ سے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ میرے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور دعا بھی بتائی گئی ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان تدعو علی رحم قطعتها، کہ اے اللہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بد دعاؤں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اب شریعت نے، اسلام نے ہمارے اوپر حقوق لاگو کیے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی بد دعا نکل گئی تو ہماری لیے مصیبت آ جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ کوئی رشتہ دار بیمار ہے، کوئی فقر و فاقے سے مر رہا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم اگر اپنا پیٹ بھر کے سوئیں گے، ہمیں علم ہونے کے باوجود کہ فلاں میرا رشتہ دار بیمار ہے،
اس کے گھر کے اندر فاقہ ہے، پھر بھی ہم اگر اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سے اللہ سبحانہ کسی ایسی بیماری کے اندر، کسی ایسی مشکل کے اندر ہمیں مبتلا کر دیں گے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ کی گرفت جب آتی ہے تو بندہ سب کچھ اس کے پاس موجود بھی ہے، پھر بھی اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ سبحانہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، فرمایا جس کو دیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جس کو کچھ نہیں دیا وہ بھی امتحان میں، کہ میں نے جس کو جو دیا ہے، آئی سب کچھ خود اپنے پاس رکھتا ہے یا جو اس کے اوپر جن لوگوں کے حقوق آتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے، اور جس کو نہیں دیا تو آیا یہ صبر کرتا ہے یا شکوے شکایات کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک یہ ہے کہ آپس کے اندر ملنا جلنا ہو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مہینے میں، ہفتے میں بندہ کوئی ایسا وقت نکال کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بندہ ملاقات کرے۔ ملنے جلنے سے، تحفے تحائف دینے سے بندے کی شکوے شکایات ختم ہوتے ہیں۔ شکریہ اور بدلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی ایسی جو ہے توقع رکھنی چاہیے، کوئی امید وابستہ رکھنی چاہیے کہ میں اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو وہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پرانا جھگڑا ہو گیا، کوئی پرانی ایسی بات ہو گئی تھی، دوبارہ 2 سال 5 سال 10 سال بعد دوبارہ اس کو یاد کیا تو پھر دوبارہ لازمی بات ہے وہی نفرتیں آ جائیں گی۔ اور اسی طرح احسان جتلانے سے بچنا چاہیے۔ تیرے گھر میں فلاں بیماری آئی تھی، فلاں غمی آئی تھی، میں نے تیرے ساتھ جو ہے مالی تعاون کیا تھا، فلاں جگہ سفارش کی ضرورت تھی، میں نے سفارش کی تھی۔ اور اسی طرح صبر جو ہے اور درگزر کرتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان جو ہے باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو آئزہ آقربہ کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ہم ان کو احسن طریقے سے نبھا سکیں گے۔ اسی طرح جو کڑوی بات کوئی کہے تو اس کو میٹھے بول کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ ایک بندہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ غصے کی حالت میں بات کر رہا ہے، دوسرا بھی، تو پھر نتیجہ تو کچھ اور ہی نکلے گا۔ ایک بندہ غصے میں ہے، دوسرا محبت کا ایک جملہ کہہ دے گا، اس کی سارا غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جو ہے کوئی ایسی ناگوار بات پیش آ گئی جس کے جواب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت الفاظ میں خط لکھا، اور خط میں انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے بیٹی کی طرف سے معاویہ بن ہند عاقلۃ الاکباد یعنی کلیجہ چبانے والی کے بیٹے کی طرف، اور خط لکھا، فرمایا کہ تمہارے کارندے میری زمین میں داخل ہوتے ہیں، اگر تم نے ان کو نہ روکا تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے گا، اور آگے لکھ دیا والسلام۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط لکھا تو انہوں نے اس خط کو پلٹ کر دوسری طرف لکھا، وہی بات جو انہوں نے لکھی تھی، بڑا سخت جملہ لکھا تھا کہ معاویہ بن ہند اور پھر عاقلۃ الاکباد، وہ عورت کہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر بن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب انہی الفاظ میں جو سخت الفاظ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت معاویہ کو لکھے تھے، حضرت معاویہ نے وہی الفاظ لکھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے بھائی، اگر دنیا میرے لیے ہوتی
اور مجھ سے اس کا سوال کرتے تو میں وہ آپ کو دے دیتا۔ جب آپ کا یہ پیغام آپ تک پہنچے تو میری زمین بھی آپ کی زمین ہے اور میرے جو کارندے ہوں وہ بھی آپ کے ہیں۔ اور پھر آخر میں والسلام خط لکھ دیا ان کو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب یہ خط پہنچا تو آپ اندازہ لگائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا صبر کیا ان الفاظ کو اور پھر برداشت کی۔ تو جب ان کے پاس وہ خط پہنچا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لکھیا خط پڑھا اور پھر ان کی وہ جو ناگواری تھی، وہ جو نفرت تھی، وہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ احتراماً کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ سے شام کی طرف سفر کیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر رو پڑے اور ان کے پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور پھر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی انزلک بعقلک ہذہ المنزلہ، کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کو عقل و سمجھ کی بدولت یہ مقام عطا فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میل جول کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے بندے کی جو ناگواری یا جو ایسی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بندہ صبر اور برداشت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب دیکھو یہ دونوں طرف بڑے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک نے کچھ سخت وہ کلمات لکھے، دوسرے نے برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں کے دلوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقیدت اور محبت بڑھ گئی۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ اگر احسن انداز میں اس کو اچھے کلمات کے ساتھ وہ پکاریں گے تو اس کے دل کے اندر جو ہمارے بارے میں نفرت ہوگی وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ حقوق، ان کے جو اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نبي سلام